بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کتنی تراویح پڑھے۔ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ ماہ عبادات، نفل نمازوں، قرآن کی تلاوت اور اللہ کی رضا کے حصول کا وقت ہوتا ہے۔ اس مہینے میں نفل نمازوں میں سب سے اہم نماز تراویح ہے جو عشاء کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تراویح کا مقصد اللہ کے قریب ہو جانا، اپنی روحانیت کو مضبوط کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ عورت کتنی تراویح پڑھے۔ تراویح کا مفہوم۔ تراویح رمضان کی راتوں میں پڑھنے والی نفل نماز ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ یہ ایک مستحب عبادت ہے، یعنی اس کا ادا کرنا فرض نہیں بلکہ یہ اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کے لیے کیا جاتا ہے۔ تراویح کو عموماً 20 رکعتوں میں پڑھا جاتا ہے، تاہم بعض مکاتب فکر میں اس کی تعداد کم یا زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ عورت کتنی تراویح پڑھے۔ اسلامی شریعت میں عورتوں کے لیے تراویح کی نماز کی کوئی خاص تعداد مقرر نہیں کی گئی۔ تراویح کی تعداد کی تعین نہ تو مردوں کے لیے فرض ہے اور نہ ہی عورتوں کے لیے۔ تراویح کی نماز پڑھنے کی تعداد کا فیصلہ انسان کی استطاعت اور وقت کی فراہمی پر منحصر ہے۔ عورتوں کے لیے تراویح کا شمار۔ عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز وہی تعداد ہے جو مردوں کے لیے ہے، یعنی جو امام 20 رکعت تراویح پڑھا رہا ہو، عورتیں بھی انہی 20 رکعتوں کو پڑھ سکتی ہیں۔ بعض اہل علم کے مطابق امام کی تراویح کی تعداد کے مطابق گھر میں عورتیں بھی 20 رکعتیں پڑھیں، اور کچھ مکاتب فکر کے مطابق تراویح کی تعداد 8 رکعت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ کس امام یا اہل علم کی رائے کو اختیار کیا جائے۔ عورتوں کے لیے تراویح پڑھنے کا طریقہ۔ عورتوں کو تراویح پڑھنے کے بارے میں شریعت میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ بھی اس طرح تراویح پڑھیں جیسے مرد پڑھتے ہیں۔ اگر عورت مسجد میں جانے کی استطاعت رکھتی ہے اور اس کے لیے وہاں کوئی فتنے کا ماحول نہیں تو وہ مسجد میں جا کر تراویح پڑھ سکتی ہے، لیکن اگر اس کے لیے مسجد جانا مشکل ہو یا گھر کے حالات اجازت نہ دیتے ہوں تو وہ اپنے گھر میں بھی تراویح پڑھ سکتی ہے۔ گھر میں تراویح پڑھنا۔ عورتوں کے لیے گھر میں تراویح پڑھنا ایک بہترین طریقہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اگر گھر میں نماز پڑھے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ عورتوں کے لیے گھر میں عبادت کرنا افضل ہو سکتا ہے کیونکہ گھر میں نماز پڑھنے میں زیادہ سکون اور حفاظت ہے۔ تراویح کے وقفے۔ عورتیں اگر تھکاوٹ محسوس کریں یا انہیں زیادہ رکعتیں پڑھنے میں مشکل پیش آئے تو وہ ویٹ بھی کر سکتی ہیں، یعنی ہر 4 رکعتوں کے بعد کچھ وقت کا وقفہ لے کر باقی تراویح مکمل کر سکتی ہیں۔ یہ خاص طور پر خواتین کے لیے مفید ہو سکتا ہے جو گھر کے کاموں یا بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی ہیں۔ معذوری اور استطاعت۔ اگر کسی عورت کو کسی وجہ سے مکمل 20 رکعت تراویح پڑھنے میں مشکل ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق نماز پڑھ سکتی ہے، یعنی وہ جتنی رکعتیں پڑھ سکے اتنی پڑھ سکتی ہے، اور اللہ کے نزدیک وہ اس کے جتنے بھی عمل کیے جائیں گے وہ اس کے حساب میں آئیں گے۔ نفل نمازیں اور تراویح۔ یاد رکھیں کہ تراویح دراصل نفل نماز ہے، اس لیے اگر کسی عورت کے لیے مکمل تراویح پڑھنا ممکن نہ ہو تو اس پر کوئی بوجھ نہیں۔ نفل نمازوں کا مقصد انسان کو اللہ کے قریب لانا اور اپنی روحانیت کو بہتر بنانا ہے، لہٰذا عورتوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نفل نماز میں شدت نہ ہو۔ اگر وہ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کو مدنظر رکھتے ہوئے عبادت کریں۔ خلاصہ، عورتوں کے لیے تراویح کی تعداد وہی ہے جو مردوں کے لیے ہے۔ ان کے لیے تراویح پڑھنے کی تعداد 20 رکعتیں ہو سکتی ہیں، تاہم اگر کسی عورت کو یہ تعداد مکمل پڑھنے میں مشکل ہو تو وہ جتنی رکعتیں پڑھ سکے اتنی پڑھ سکتی ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ عورتوں کے لیے تراویح کا مقصد اللہ کی رضا اور اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنا ہے اور اس میں کسی قسم کا تکلف نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، آمین۔